مدثر کبھی آپ کو کسی نے ہپنوٹائز کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ ہپنوٹائز ہی ہوتے ہیں. نہیں عموماً ٹھگ ہپنوٹائز کرتے ہیں. ہاں ٹھگ ہپنوٹائز کرتے ہیں اور آپ سے سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے لے کے چلے جاتے ہیں. دنیا بھر میں آج ہپنوٹزم ڈے بنایا جا رہا ہے. بڑی عجیب مگر حقیقت پر مبنی یہ عمل ہے جس کی مدد سے کوئی بھی شخص لاشعوری طور پر آپ کے دماغ پر کچھ وقت کے لیے کنٹرول کر سکتا ہے. جناب ہپنوٹزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر معیز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. معیز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہپنوٹزم کوئی ایسی چیز ہے, وجود رکھتی ہے کہ انسان کے دماغ پر, اس کے جسم پر اس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ کوئی میڈیکل سائنس, کوئی ایسی کوئی چیز, روحانیت میں اس کا کوئی تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیں 20 سال ہو گئے پاکستان میں ہپنوٹزم بھی سکھاتا ہوں 20 سال سے. اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان میں بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اینگزائٹی, ڈپریشن, فوبیا, فیئر, لیک آف کانفیڈنس, لو سیلف اسٹیم, یہ پرابلم ہوتے ہیں نفسیاتی. کچھ ہمارے پاس آتے ہیں میڈیکل پرابلمس کے لوگ. اب میں آپ کو بتاؤں 1940 سے پہلے ہپنوٹزم میڈیکل سائنس میں بینڈ تھا, کیونکہ اس کے بارے میں بڑی عجیب غریب تھیوری ہے. جان بریڈ ایک ڈاکٹر تھا برٹش, اس نے بھی اس پہ بڑا کام کیا. 1940 کے بعد سائیکائٹری نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر بعد میں میڈیکل سائنس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ہپنوٹزم میں اگر آپ کسی شخص کو, کوئی کمپیٹنٹ ہپنوٹسٹ ہو, تو کرتا کیا ہے کہ جب وہ آپ کو اس خاص عمل میں لے جاتا ہے تو اس وقت آپ کا ذہن اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی آپ سوچتے ہیں, جو وہ چاہتا ہے وہی آپ محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو پانی دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بہت زبردست پرفیوم ہے تو آپ کو اس میں خوشبو آئے گی. اگر پانی دیا جائے اور کہا جائے کہ شراب پی لو تو ایکچولی آپ کو نشہ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں اور اس وقت دنیا میں جن ایریاز میں کام ہو رہا ہے بڑا ریمارکیبل ہے. ورلڈ وار 2 میں بہت سارے محاذ پر اینستھیزیا ختم ہو گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جب چھرا لگتا ہے یا کوئی اور چیز لگتی ہے, توپ کا گولے کی کوئی پیس لگتا ہے تو وہاں گینگرین ہو جاتا ہے, تو اسے کاٹنا ضروری ہوتا ہے, انگلی ہو یا انگوٹھا ہو. اب اینستھیزیا نہیں تھا تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, گپتا نام تھا اس کا, وہ ہپنوٹائز کر کے سرجری کرتا تھا بغیر پین کے. بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اینستھیزیا دیا ہے کہ نہیں. اس کے بعد یہ چیز بڑی فیمس ہوگی. آج برٹش آرمی میں ہپنوٹسٹ ہیں جو نئے رنگروٹ آتے ہیں ان کی ٹریننگ میں, جن کو خوف ہوتا ہے, رسی سے نہیں چڑھ سکتے, اوپر سے چھلانگ نہیں لگا سکتے, ان پہ کام ہوتا ہے. آج سپورٹس میں یوز ہوتا ہے ہپنوسس بہت زیادہ. آج کمیونیکیشن کے حوالے سے پولیٹیشین سیکھتے ہیں اس کو. بچوں کے لیے ہپنوسس ہوتا ہے, بچوں میں ADHD وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے, کنسنٹریشن کا, اس میں ہپنوسس ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر معیز, میں نے بھی بات کی جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں ہپنوٹزم کو یوز کیا جاتا ہے, وہیں پر ہم نے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ جن میں جو لوٹرز ہوتے ہیں, یہاں پہ ٹھگ جنہیں عام الفاظ میں کہا جاتا ہے, وہ ہپنوٹزم کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے ان کی جمع پونجی یا ان کا مال وہ جناب باندھ کے لے جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ اسی طرح روڈ پہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کو ایک شخص ملا, اس نے ان کو ہپنوٹائز کیا, ان کو ان کے گھر لے کر گیا. وہاں پر اس نے ان کو کہا کہ جی اپنا جتنا بھی گولڈ ہے اس کو کسی کپڑے میں اب بند کریں, اور اس نے اس کو پتھر بند کیے ہوئے پکڑا دیا اور وہ گولڈ سارا اس سے لے لیا اور ہپنوٹائز کر کے, اور وہ چلا گیا. کوئی ایسی ریمیڈی, کوئی ایسی چیز موجود ہے, یعنی کہ اگر اس اثر کو آپ ختم کرنا چاہیں, یا یہ کتنے دورانیے کا ہوتا ہے؟ لوگ تو اس طرح کارروائیاں بھی کرتے ہیں پھر اس کو استعمال کر کے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ بینک میں بیٹھے ہو یا آپ کی جیب میں پیسہ ہو, اس حوالے سے ایک کام یاد رکھیں کہ کوئی بھی اجنبی آپ سے آئے اور آپ سے گفتگو کرے, اس گفتگو میں انوالو نہیں ہونا. جیسے ہی آپ انوالو ہو گئے, اس گفتگو میں شامل ہو گئے, وہ آپ کو ہپنوٹائز. ہپنوسس اب صرف گفتگو سے بھی ہو رہا ہے. پہلے تو گیجٹ تھا نا کہ آپ نے جی پینڈلم لیا, اب وہ ختم ہو گیا. اب نیا سائنٹیفک میتھڈ یہ ہے کہ گفتگو کے دوران وہ آپ کے ذہن میں ایسی بات ڈالے گا جیسے لگے گا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے. آپ کو دل چاہے گا کہ میں پیسے اس کو دے دوں, یا آپ کو دل چاہے گا میں اس پہ ٹرسٹ کروں. اس سیگمنٹ کو جو ہپنوسس کا حصہ ہے اسے NLP کہتے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں. اب یہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سے اپنے پیروں کو ہلانا شروع کر دیں یا اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیں. جب تک آپ کا ہاتھ یا پیر, دیکھیں جس طرح میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, اگر یہ ہاتھ ہلتا رہے یا پیر آپ کیسے ہلتے رہے تو اس کی جو گفتگو ہے, اس کے جو سجیشن ہے, وہ آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
جب آپ ہاتھ یا پیر کی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا برین کسی اور مشورے کو قبول نہیں کرتا اس وقت. اب اگر یہ ہم کر سکے تو ہم بچ سکتے ہیں, ورنہ ادروائز بچنا بہت مشکل ہے, بیکاز یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, انہوں نے برسوں لگائے ہوتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جن ہزاروں لوگوں کو میں نے سکھایا ہے ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر معیز, یہ ایک نیگیٹو عمل ہے, یا دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائیکالوجی میں اس کا استعمال ہے, عام آدمی کو اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیوں جو ہے آپ لوگوں کے پاس وہ جا کر اپنے ان مسائل کو بتائے اور آپ ہیپنوٹزم کے ذریعے اس کو حل کریں, یہ کیوں ہے وجہ اس کی؟ کنونشنل سائیکو تھراپی جو ہے, ایک بڑی اسٹڈی ہے اس کے اوپر, کہ اگر کنونشنل سائیکو تھراپی میں آپ کسی نفسیاتی پرابلم کے لیے, یا نفسیاتی پرابلم چلے نہ بھی ہو, انسان میں کانفیڈنس نہیں ہے, وہ بات نہیں کر سکتا, سوشل انگزائٹی اس کو ہوتی ہے, لوگوں میں گھل مل سکتا, اپنے سیلز کے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتا, نیگیٹو تھنکنگ ہے, اوور تھنکنگ ہے, یہ بھی چھوٹی چھوٹی پرابلم ہے نا, مگر یہ زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. تو اگر آپ سائیکو تھراپی کے 200 سیشن لیتے ہیں مثال کے طور پہ, تو ہپنوسس کے 8 سیشن میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک سٹڈی ہے. تو اتنا جلدی ٹھیک ہو جانا ممکن نہیں ہے, صرف ہپنوسس سے ممکن ہے. دوسری ہپنوسس میں جو بڑی امیزنگ چیز ہے وہ یہ ہے, جو کسی اور تھراپی میں نہیں ہے, اسے ریگریشن کہتے ہیں. یعنی میں ریسنٹلی ہم نے ہپنوسس کی کلاس کی خاتون آئی جو گورنمنٹ سرونٹ ہے, اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب پرابلم ہے, جب میں کسی گورنمنٹ کی ادارے کی بلڈنگ دیکھتی ہوں مجھے غصہ آتا ہے. اچھا بھائی کوئی ریزن ہے؟ نہیں. کبھی ہوا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں پتا تھا اس کو. اس نے کہا بس پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آتا ہے جب میں کوئی گورنمنٹ کے ادارے کی بلڈنگ دیکھتی ہوں. ہم نے اس کو پیچھے لے کے ریگریس کیا, اور جب وہ بچپن میں پہنچی تو ایک 14 سال میں واقعہ نکلا, ایک 7 سال میں واقعہ نکلا. وہ واقعہ اس کو یاد آ گیا. اچھا سب کانشیس میں ہوتا ہے, واقعہ دب جاتا ہے. جب وہ یاد آ جائے گا, اس کا یاد آ گیا, اس کا پرابلم سالو ہو گیا. تو یہ اور کوئی تھراپی نہیں کر سکتی. یہ تو ویسے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو بہت سارے, اگر آپ اگلوانا چاہتے ہیں مجرموں سے, ان کو ہپنوٹائز کر کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کہاں کہاں واردات کی, اور وہ سامان آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے, سارا کچھ بتا دیں. جی بالکل پوچھا جا سکتا ہے. کمپیٹنٹ ہپنوٹسٹ کئی سال پہلے میں نے, مجھے گورنمنٹ نے کہا تھا کسی بہت بڑے آدمی کو جو پولیٹیشین بھی تھا اور بہت پاورفل آدمی تھا جس پہ قتل کا الزام تھا, تو اس کو ہپنوٹائز کے لیے مجھے کہا, 2 دفعہ گیا, تیسری دفعہ اس کا لوئر آ گیا, کہتا ہے یہ موئی صاحب اس کے پاس نہیں آئیں گے. مگر مجھے جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ مل گئی, وہ میں نے پولیس کے حوالے کر دی تھی. اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ پھر اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پیچھے آتی ہے آپ سے ہیلپ مانگنے کے لیے کہ آپ کی زندگی پرابلم میں آ جاتی ہے. صحیح. تو پھر تو اس کو ویسے ہی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ برٹش آرمی کے اندر یہ یوز ہوتا ہے رنگروٹوں پر, تو اس کو نا کسی طرح سے تو یوز کیا جا سکتا ہے بہتر مقاصد کے لیے, ریاست کے لیے, ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, میڈیکل کے لیے. آپ مجھے پولیٹیشین دے دیں 1 ہفتے کے لیے, یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کوئی پولیٹیشین نظر ہی نہ آئے پر آنا؟ نہیں, جو دیکھیں انسان کے اندر ایک ہوتی ہے اس کی نفس, اگر میں ٹیکنیکلی بات کروں نفس ہوتی ہے, نفس میں انسان کی سیلفشنس ہوتی ہے, خود غرضی ہوتی ہے نا. صحیح, بالکل. دوسرا اس کی روح ہے جو کہ سچی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے. ان دونوں میں تضاد ہوتا ہے, تب انسان برے راستے پہ جاتا ہے. اگر یہ تضاد ختم ہو جائے تو انسان بہت بہتر ہو سکتا ہے, اور یہ بہت جگہ استعمال ہو رہا ہے. بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کوئی شخص جلدی نہیں اٹھتا, کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی فلاں چیز نہیں کرتا, کوئی وقت پہ کام نہیں کرتا, پروکریسٹینیٹ کرتا ہے. اتنی پرابلمز ہوتے ہیں معاشرے میں ایک انڈیویجول کو. اگر آپ ہپنوسس یوز کریں تو بڑا فرق پڑے گا. اور ہمارے یہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ راتوں رات امیر بھی ہو سکتے ہیں, کسی کو ہپنوٹائز کر کے چیک پہ سائن کرا لیں. بس آپ جو ہے مجھے سب سے یہ والی چیز جو ہے وہ ضرور ٹریننگ لے لیں. آپ کے گھر میں چھری ہے, چھری سے آپ سبزی کاٹے یا گلا کاٹے, چھری کا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. بالکل یہ ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر معیز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے آج بات کیا. مجھے لگتا ہے کہ پوری تیاری کر لی ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر معیز کتنے ڈینجرس ہیں اس وقت, مجھے سکھا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.